سورة الأعراف آیت نمبر 188 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ آج کی آیتیں ہمارے کانسیپٹ کو درست کرنے کے لیے بہت بہترین ہیں، اور ہمارا بار بار یہ سمجھنا کہ اگر کانسیپٹ درست ہوگا، ہم اگر کسی بھی اینگل سے شرک نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ انبیاء کرام پر جھوٹی باتیں کرنا یا ان کو کوئی اختیارات جھوٹے غلط اللہ کی کتاب کے خلاف ان کو اختیار والا بنا دینا، یہ بہت بڑا الزام ہوگا نبیوں پر۔ وہ خود ہم سے بری الذمہ ہوں گے، وہ خود ہم سے بیزار ہوں گے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اور آپ بھی جو کرسچینٹی پر اور یہودیت پر اور ہندوازم پر ہم جو بہت باتیں کرتے ہیں، تو یہی چیز ہوتی ہے کہ جی وہ انبیاء کرام پہ جھوٹ بولتے تھے اور خدا کا بیٹا بنا لیا، اور نیک لوگوں کی بتوں کی پوجا نیک لوگوں کی شکلوں والی بنا لی، یا اپنی من گھڑت بت بنا لیے۔ تو ہمارے پاس یہ ٹاپک رہتا ہے، ہم دوسروں کو لعن طعن کرتے ہیں۔ ہم جب اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں، اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بھی کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں، روایتیں گھڑتے ہیں، اور کچھ حدیثوں کو صحیح کے درجے دے دے کر عوام میں یہ انتشار پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو بالکل سچی بات ہے، جبکہ سب اس بات پر گواہ ہیں کہ ایک بھی حدیث آپ کو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ ساری حدیثیں آپ کو روایتوں کو آپ نے راوی سے آپ اور ہم لیتے ہیں، استغفر اللہ، یعنی ایک حدیث بھی آپ کو ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں آپ کے پاس کہ جی یہ بس صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تک کہ آپ کوئی راویوں کا نام نہ لے لیں، وہ بات آپ پہنچا ہی نہیں سکتے، جس سے پتہ چلا کہ ہمیں بہت ہی سیف زون میں رہنا چاہیے۔ ہمیں بہت یہ بڑا گناہ ہے کہ اللہ رسول پر ہم بات بغیر تحقیق اور بغیر تصدیق کے، اور لازماً جن کے بارے میں بات کی جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر بات کی جائے تو ان کی تصحیح، ان کا اقرار نامہ، ان کی اجازت نامہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں تو آپ اور مجھ پر کیس نہیں ہو رہا، قیامت کے دن ہم پر بڑے بڑے کیسز ہوں گے کہ ہم نے حد تک عزت، ہم نے جھوٹ کتنا کسی پر کہا، اور وہ بھی اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو راویوں پر بھی کہا کہ ان کو ہم نیریٹر بناتے ہیں اور ان کے نام سے روایت کرتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ جو آیتیں آپ کو بیان کی گئیں، اور جو ہم نے پچھلی بھی آیت پر اینڈ کیا تھا 187 میں، کہ جب وہ پوچھنے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ خود اپنا تعارف کرا دو کہ بے شک علم اس قیامت کا تو میرے رب کے پاس ہے، اور ہماری ادھر ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں تو علامت قیامت کی بجھاڑ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی ان کے نام سے ہم علامت قیامت بیان، تو اس لیے بہت غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم کس طرح سے پکڑے جائیں گے، خدا نہ خواستہ۔ تو ہم جس آیت پر ہم نے اینڈ کیا تھا 87 پر، کہ اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ کل اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم قیامت کا تو اللہ کے پاس ہے۔ بس اتنا اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ بھاری بہت ہوگا، بہت ہی تباہی مچانے والی وہ چیز ہے، اور اچانک آئے گی، اور تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں اس کے کھوج لگاتا رہتا ہوں تمہاری طرح؟ یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ کأنک حفی عنہا، وہ اس طرح سے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اے نبی کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، اس قیامت کا بھی علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی علم ہی حاصل نہیں کرتی۔ اب جناب ہم آتے ہیں 188 آیت پر کہ اے نبی آپ یہ بھی لوگوں میں کہہ دیجئے کہ لا املک لنفسی نفعا، میں تو اپنے نفس کے لیے بھی خود سے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ دیکھیں نفع اور نقصان اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے کچھ اصول ہیں جس سے آپ کو نفع ملیں گے اور جس سے آپ کو نقصان ملیں گے۔ اللہ کے نبی اس پر بھی اپنا ہاتھ اٹھا چکے، اور انہوں نے کہا کہ میں اختیار نہیں رکھتا کہ اگر تم قانون کے مطابق نفع کے قابل نہیں، کیپیبل نہیں،
تمہیں نفع نہیں مل سکتا اللہ کی طرف سے، جو اللہ کے قانون ہے، تو میں نہیں دے سکتا۔ جو قانون کے مطابق تمہیں نفع ملنا ہے، اگر اللہ نے اس قانون کے مطابق جو فیصلہ کیا ہے، میں اس قانون کے خلاف جا کر تمہیں نفع نہیں دے سکتا۔ ہم تو یہاں قبروں سے بھی ان کو آوازیں دیتے ہیں کہ جی وہ قبر میں بھی سن رہے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ میرا اور آپ کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ کے نبی ہم سے کتنے بیزار ہوں گے، اور اللہ جو ہم سے کتنے ناراض ہوں گے جب اللہ کے نبی کو یہ بتایا جائے گا کہ ہم ان کے لیے کتنی غلط باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو باقاعدہ اعلانیہ یہ بات کہنے کو حکم آیا کہ اے نبی، آپ کلیئر دو ٹوک اعلان کر دیں کہ میں اختیار ہی نہیں رکھتا میری ذات کی نفس کے لیے بھی نفع کا، اور نہ میری ذات کے لیے کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، سوائے جو اللہ چاہے اپنے قانون کے مطابق، میں نہیں کر سکتا۔ تو آپ سوچئے کہ اگر یہ آیت میں نے قرآن میں نہ پڑھی ہوتی تو یہ بات کہتے ہوئے دل گھبراتا، ڈرتا کہ کہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم گستاخی تو نہیں کر رہے ہیں۔ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے پاس اختیار نہیں نفع نقصان کا؟ لیکن جب اللہ کی کتاب نے اور آپ اور میں ختم القرآن پہ ختم القرآن کرتے ہیں، تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ نے خود پڑھا ہے یہ آیت۔ اگر آپ نے ختم القرآن کیا ہے تو آپ نے خود اس بات کو اگری کیا ہے۔ اگر آپ نے تراویحیں اور پڑھی ہیں، نمازوں میں یہ آیتیں پڑھی ہیں، تو آپ نے خود رکوع اور سجدہ بھی کیا اس آیت پر کہ میں ماننے کو تیار ہوں، میں مان گیا، میں سجدہ کر کے بتاتا ہوں کہ میں سرنڈر ہوں اللہ کی ہر آیت پر۔ تو سوچئے کہ اگر یہ آیت ہم نے ترجمے سے نہ پڑھی ہوتی، تو ہم تو عربی جانتے نہیں تھے، تو اگر ہم نے یہ ترجمے سے نہ پڑھی ہوتی تو ہم تو یہ کہنے کے قابل بھی نہ ہوتے، ہم تو کسی بلیک اینڈ وائٹ میں ہی نہ ہوتے۔ تو اللہ نے ہم اپنے نبی کو باقاعدہ اعلان کرایا، اور پھر آگے تو دیکھیں حد ہو گئی بات کی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ عَالَمْ، اگر ہوتا میں عالم، جاننے والا غیب کو، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، اگر ہوتا میں کہ میں غیب جاننے لگتا، لَسْتَكْثَرْتُ، البتہ میں کثرت سے خیر لے جاتا، البتہ ضرور میں حاصل کر لیتا خیر میں سے، فائدے میں سے چیزیں۔ ظاہری بات ہے، اگر انسان آنے والے دنوں کے لیے جو خود سے تیاری کرتا ہے، جو اسے خود سمجھ آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی تیاریاں کرو۔ ہم جس چیز کو خیر سمجھ کے تیاری کرتے ہیں، کبھی کبھار ہمارے حساب کے مطابق وہی ہم پہ وبال بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو بھی اپنی زندگی میں کئی نقصانات آتے تھے، کئی جگہ ہار جیت ہوتی تھی، کئی جگہ تکالیفیں آتی تھیں، تو وہ باقاعدہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں غیب بھی جانتا تو مجھے کوئی تکلیف ہی زندگی میں نہیں پہنچتی۔ اور ہم کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے۔ سوچئے کتنا بڑا بلنڈر ہونے والا ہے قیامت کے دن، ہم پر کتنے کیسز ہوں گے، اور ہم کہاں جانے والے ہیں۔ سوچئے کہ ہم کس شکل سے اللہ سے ملاقات کریں گے، کہ اللہ کے نبی کلیئر کہہ گئے آیت نمبر 188 سورہ آراف کہ اگر میں غیب جانتا تو کثرت سے خیر جمع کر لیتا، مجھے زندگی میں کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ وما مسنی السوء، مجھے ٹچ بھی نہیں کر سکتی کوئی برائی اگر میں غیب جانتا۔ ان انا الا نذیر، بے شک نہیں ہوں میں مگر صرف تمہیں اویئرنیس دینے آیا ہوں۔ میں نے خود بھی اپنے معاملے کو خود تحقیق کے ساتھ، خود اللہ کے اصول کے ساتھ ٹیکل کرنے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات، کتنا خوبصورت تعارف اللہ کے نبی پر ہے، اور جو اللہ بتا رہے ہیں اور جو نبی اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں وہی بیسٹ انٹروڈکشن کہلائے گا، وہی بیسٹ بہترین تعارف کہلائے گا، کہ جو اللہ کے نبی نے اپنا تعارف خود قرآن سے سورہ آراف سے کرایا اللہ کے حکم سے۔ کل والی آیتیں ہیں۔ میں تو ایک ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے، لقوم یؤمنون، جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ایمان سمجھنا چاہتے ہیں، جو برے انجام سے
بچنا چاہتے ہیں، میں تو ان لوگوں کے لیے یہ ساری اویئرنیس دینے آیا ہوں کہ خوشخبری کن چیزوں میں ہے اور ڈراوا کن چیزوں میں ہے، اور پھر بڑی خوبصورت جو آگے اللہ نے میاں بیوی کی بات کی، انشاءاللہ اس کو پھر ڈسکس کریں گے۔ لیکن اللہ کرے کہ ہم کبھی بھی نبی کے خلاف جا کر اور وہ باتیں نہ کریں جو اللہ کے نبی نے اپنے لیے نہیں بتائیں۔ ہم جو بات کریں اللہ کرے کہ قرآن کے مطابق ہوں، اس کے خلاف نہ جاتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور ہم نے زندگی میں جتنا غلط بولا، جتنا غلط سمجھا، جتنی غلط کتابیں بانٹی، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیجئے۔ اور آپ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف آپ ہی ہمیں لائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہ پڑھنا اور سننا قبول فرما کے ہمیں عمل والا بنا دیجئے۔